الرحمن الرحیم. میرے بھائی سید کھوکھر صاحب، میرے بھائی افضل کھوکھر صاحب، میرا یہ بیٹا بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے فیصل کھوکھر، نو منتخب وزیر اعلیٰ میرا بھائی حمزہ شہباز، اور نواز شریف کے شیروں، آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. وہ جو چھتوں پہ خواتین کھڑی ہیں، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، سب کو میری طرف سے سلام. مجھے میرے بھائیوں، نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کے جذبے کو سلام، آپ سب کی ہمت کو سلام، آپ سب کی استقامت کو سلام، کھوکھر برادران کی وفاداری کو سلام. مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے یاد ہے جب ان کے گھر کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا. میں تب بھی یہاں آئی تھی جب ان کے گھروں کی دیواریں توڑی گئی تھی، ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا تھا سیاسی انتقام میں. لیکن شاباش کہ انہوں نے نہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑا نہ اپنی جگہ سے ہلے. اور آج اسی وفاداری کا، اسی جذبے کا، اسی استقامت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان جیسے نااہل اور نالائق سے پاکستان کے عوام کی جان چھوٹ گئی. اور وہ آیت قرآن پاک کی سنی ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی نواز شریف جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے لندن میں بیٹھ کر عزت دی، اور کوئی یہاں وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھا ہوا بھی ذلیل ہو گیا. اور 73 سال میں 75 سال میں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی عوام نے ووٹ کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکا. ابھی تو تمہاری نواز شریف نے لندن بیٹھ کے تمہاری حکومت ختم کی ہے نا اللہ کے فضل سے. ابھی آگے آگے دیکھنا، نواز شریف انشاءاللہ تمہاری سیاست کو بھی دفن کر دے گا. اور ویسے تو جھوٹ ہمیشہ سے بولتا آیا، اس کا نام جھوٹوں کا بادشاہ ہونا چاہیے. زندگی میں اس نے کبھی سچ نہیں بولا، لیکن جب اس کو اپنی کرسی کھسکتی ہوئی دکھائی دی تو اس دن سے پاکستان کے عوام کا جھوٹ بول بول کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ اس کے جھوٹوں کے مقابلے میں سچ سننا چاہتے ہو نا؟ تو پھر اب مریم نواز اور حمزہ شہباز کا فرض ہے کہ وہ گھر گھر جا کر، حلقے میں جا کر، عوام میں جا کر اس کا سچ عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے. ہمیں کہتا رہا، ہمیں سناتا رہا کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور خود جب سے اقتدار گیا ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے. ہمیں کہتا تھا 50 لاکھ گھر دوں گا. 50 لاکھ گھر تو کسی کو نہیں ملے، ایک ہی گھر مکمل ہوا، وہ زمان پاک کا گھر تھا عمران
का घर था। कौन को कहता रहा आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। जब आखिरी ओवर का मौका आया तो ये पवेलियन से बाहर ही नहीं निकला। जब आखिरी गेंद खेलने का मौका आया तो ये क्रीज पर आया ही नहीं और मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। और मुकाबला करने के लिए किसको भेजा? अपने गुंडों को भेजा। और जिन्होंने नेशनल असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी गुंडागर्दी की। जिस दिन ये गुंडागर्दी हो रही थी, यकीन मानो मेरे भाइयों, मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या ये है हमारे पाकिस्तान का मुआशरा? मुझे ये बताओ कि क्या ये लोग अपने घरों में अपने माँ बाप से भी यही सलूक करते हैं? जवाब दो मुझे। यही है हमारी मुआशरती इक़दार? और फिर आखिरी दिनों में इसने आईन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई, बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहता है कि मेरे लिए 12 बजे अदालतें क्यों खुली? तो कान खोल के सुन लो इमरान खान, तुम्हारे लिए 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि तुमने पाकिस्तान के आईन पर खुदकुश हमला किया था। तुम्हारे जाती मुलाजिम, जिनमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली साबिक असद कैसर, जिसमें कासिम सूरी और जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल हैं, उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की। उन्होंने कौम की नौकरी छोड़ के इमरान खान की जाती चाकरी की, इसलिए 12 बजे अदालतें खुली। और तुम जितना मर्जी हमजा शहबाज का हल्फ आगे कर दो, कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले दिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हल्फ उठा के रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अदालतों के हुक्म को पांव के नीचे रौंदोगे और अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी? तुम आईने पाकिस्तान को पांव के नीचे रौंदोगे तो अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी। शुक्र मनाओ इमरान खान कि अदालतों ने अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया, तुम्हें उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं फेंका। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ताला की लाठी तुम्हारा पीछा करेगी इंशाअल्लाह। ये अवाम भी तुम्हारा पीछा करेगी इंशाअल्लाह। और फिर तमाम हरबे नाकाम हो गए मेरे भाइयों, तमाम हरबे नाकाम हो गए तो जाली खत उठा कर ले आया। हर जगह से मुंह तोड़ जवाब मिला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से मुंह तोड़ जवाब मिला, रियासत से मुंह तोड़ जवाब मिला। फिर भी साजिशी खत की टें सुनते हुए दिमाग पक गया है। भाई मेरी बात सुनना। साजिश तो कामयाब आदमी के खिलाफ होती है ना। साजिश तो नवाज शरीफ जैसे कामयाब आदमी के खिलाफ होती है, जिसने एटमी धमाके करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्या इमरान खान जैसे नाकाम आदमी के खिलाफ भी कभी किसी को साजिश करने की जरूरत थी? और फिर मैंने कल कहा कि अपनी जिंदगी के 22 साल वर्ल्ड कप लेके फिरता रहा, अगले 22 साल ये साजिशी खत लेकर फिरता रहेगा। और कोई बैद नहीं मेरे भाइयों बहनों कि अगले आने वाले दिनों में ये चौकों पर खड़ा होके गाड़ियां रोक के साजिशी खत दिखा के पैसे मांगा करेगा। तोशाखोर, खत छोड़, कारकर्दगी बता।
کیا ہے. سازش کا ڈرامہ نہ کر, کام دکھا کے کیا کام کیا ہے. پہلے کہتا تھا کہ یو ایس نے, امریکہ نے میرے سے اڈے مانگے, تو میں نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. پھر جب ہر دفعہ کی طرح چوری اور جھوٹ پکڑا گیا تو کہتا وہ تو میں نے انٹرویو میں کہا تھا. ہاں عمران خان, توشا خان, بولو توشا خان, توشا خان, توشا چور. ہاں عمران خان, توشا خان, تم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, لیکن جانتے ہو ایبسلوٹلی ناٹ کب کہا؟ میرے بھائیوں, جب عوام نے روٹی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ. جب عوام نے آٹا چینی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ. اور جب عوام نے بجلی, چینی, دوائی مانگی تو کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ. بلکہ انتہائی سنگ دلی سے کہتا ہے, جب یہ وزیر اعظم تھا تو تکبر کا پہاڑ تھا, بڑی سنگ دلی سے کہتا تھا کہ میں یہاں آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آیا. آلو پیاز کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے تو کیا ہیلی کاپٹر میں عوام کے خرچے پر سیریں کرنے آئے تھے تم؟ ہمیں ہالینڈ کے وزیر اعظم کے قصے سناتا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ آفس جاتا ہے. خود بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک جو صرف 10 منٹ کا راستہ ہے, اس پر اس نے عوام کی ٹیکس کی کمائی کا 1 ارب روپیہ پھونک دیا. عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قطاروں میں لگا کر یہ ہیلی کاپٹر کے چکر لگاتا رہا. اور آج حمزہ جب کہہ رہا تھا کہ صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی, میں اس کی تقریر نہیں سنتی, اگر بول رہا ہوں میں میوٹ کر دیتی ہوں, لیکن آج میں نے سوچا دیکھوں 200 بندے آگے بٹھا کے کیا بات کر رہا ہے. وہ تھا تو ورکرز کنونشن, لیکن اس میں 150 بندہ تھا, 50 میڈیا والے تھے, اور وہاں پر 200 بندہ آگے بٹھا کر 20 لاکھ بندے اسلام آباد میں لانے کی باتیں کر رہا تھا. جس سے اس نے کل کال دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے آؤ اور لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کرو, وہاں 5 بندے اکٹھے نہیں ہوئے. دیکھو آج 1 منٹ, آج جب میں نے ٹی وی آن کیا تو پتہ نہیں کیا آل فال بک رہا تھا. کہتا ہے دھیان سے سننا, کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر لوگوں میں نکلتے تھے, لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے, تم لوگ بھی نکلو اور میرا پیغام پہنچاؤ عوام میں. توبہ نعوذ باللہ, وہ تو اللہ پیغمبران اسلام تو توحید کا میسج لے کر عوام میں جاتے تھے. تمہارا میسج کیا ہے عمران خان؟ تمہارا میسج یہ ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف کا سبق پڑھاتے جاؤ, لوگوں کو اپنی ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کے لارے لگاتے جاؤ, اور نیچے نیچے سے توشا خانہ اور بیت المال کا مال کھاتے جاؤ. اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتا تھا. اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین بیت المال کے خزانے سے اپنی کندھوں پہ بوریاں لاد کر غریب عوام کو پہنچایا کرتے تھے. وہ بیت المال کے تحفے نکال کر کروڑوں میں بیچ نہیں دیتے تھے. اور پھر مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنی غیر محتاط گفتگو. میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو سمجھائیں کہ مذہب کے بارے میں اتنے نازیبا کلمات اپنے ناپاک زبان سے مت ادا کیا کرے.
اور کوئی ہے جو اس نفسیاتی مریض کو لگام دے؟ کوئی ہے جو اس کو پاگل خانے کی 10 نمبر بس پر بٹھا کر آئے؟ یہ اتنا بڑا پاگل ہے کہ قوم کو تو پاگل کیا ہے، اگر اس کو پاگل خانے میں بھرتی کرا دو یہ پاگلوں کو بھی پاگل کر دے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ لوگوں کو جب آج کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو جب عید پہ گلے ملنا تو ان کے کان میں کہنا حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلو۔ میں کہتی ہوں کہ جب لوگوں کو گلے ملنا عید پر تو کان میں کہنا گوگی بچاؤ تحریک کے لیے باہر نکلو۔ یہ نہ بتا دینا کہ میں سرکاری خرچ پر عمرے کیا کرتا تھا، جہاز بھر کر پنکی پیرنی اور اس کے پورے خاندان کو میں سرکاری جہاز پہ بٹھا کر عمرے کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بتانا، جانتے ہو نا فرا گوگی کون ہے؟ فرا خان یعنی کہ عمران خان۔ آج ایک نیا قصہ سنو جس کے ثبوت آج ٹی وی کی سکرینز پر چل رہے تھے۔ دھیان سے سننا کہ کس طرح ہمیں امر بالمعروف کا سبق پڑھا کر یہ کہتے ہیں نا وچوں وچوں کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ۔ اس میں وہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ سنا ہے نا، اس کے اعلان سے ایک ہفتہ پہلے یہ فرا گوگی جس کا دوسرا نام عمران خان ہے، اس نے 2,60,00,000 روپے کی زمین خریدی، کیونکہ اس کو عمران خان نے بتا دیا تھا کہ رنگ روڈ منصوبے کا اعلان ہونے والا ہے، اگر یہ زمین تم اب خریدو گی تو اعلان سے پہلے سستی ملے گی اور بعد میں بیچو گی تو اربوں کی زمین ہو جائے گی۔ اس نے وہ زمین 200 کنال زمین خریدی اور جیسے ہی وہ سکینڈل باہر آیا 1 ارب روپے کی بیچ کے دوڑ گئی، راتوں رات دبئی فرار ہو گئی اور عمران خان نے اس کو راتوں رات دبئی فرار کرایا۔ اپنے آفس کو وزیر اعظم کے آفس کو، وزیر اعظم کی کرسی کو، اقتدار کو مال بنانے کے لیے استعمال کرتا رہا اور ہمیں اپنی ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کی مثالیں دیتا رہا۔ شرم کرو عمران خان، شرم کرو۔ اور اب کوئی چیٹنگ کرانے کو تیار نہیں، کوئی نقل کر کے پرچہ کرانے کو تیار نہیں، تو اس کے رونے کی آوازیں دور دور سے آ رہی ہیں۔ اور یہ جو جلدی الیکشن کا ڈرامہ رچا رہا ہے نا عمران خان، الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے شیر الیکشن سے نہیں ڈرتے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جڑیں عوام میں ہیں۔ الیکشن سے تو وہ ڈرے جس نے اپنی حکومت ہوتے ہوئے 16 میں سے 15 ضمنی انتخابات ہارے۔ مسلم لیگ نون الیکشن سے کیوں ڈرے؟ مسلم لیگ نون تمہاری دھاندلی اور حکومت کے باوجود 16 میں سے 15 انتخابات جیت گئی تھی۔ تو یہ جو جلدی ایک منٹ آخری بات، یہ جو جلدی الیکشن کرانے کا منصوبہ ہے نا، اس میں الیکشن کرانا مقصود نہیں ہے، اس میں عمران خان تقرریوں میں مداخلت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تقرریوں میں مداخلت کر کے یہ اگلا الیکشن بھی فکس کر لے۔ تو پہلے تو یہ مان لو کہ تمہارا سارا میچ فکس تھا، اور اب یاد رکھو عمران خان، تمہاری دھونس پر، تمہاری گنڈا گردی پر
अगली तकर्रियों का फैसला नहीं होगा, अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पे होता है और मेरिट पे होगा इंशाल्लाह। और आखिरी बात, एक है शहबाज स्पीड। क्या? शहबाज स्पीड, जो स्पीड से काम करता है, जिसने 2 हफ्ते में वो काम कर दिए जो इमरान खान 200 साल में भी नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान को काम करना आता ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इन 2 हफ्तों में चीनी सस्ती कर दी, घी सस्ता कर दिया, मेट्रो बस चला दी, गवर्नेंस की सिमत दुरुस्त कर दी, बलोचिस्तान के दौरे करके आ गया, सिंध के दौरे करके आ गया। और एक है इमरान स्पीड। इमरान स्पीड जानते हो क्या है? इमरान स्पीड है जितनी स्पीड से इसने आटा, चीनी, दवाइयां, खाद, घी, इनकी कीमतें बढ़ाई थी, उसी स्पीड से इसने फरा गोगी और अपने असासे भी बढ़ाए हैं। तो याद रखो मेरे भाइयों, इमरान खान एक फितना है और इंशाअल्लाह ताला शहबाज स्पीड आने वाले दिनों में इमरान के फितने को शहबाज स्पीड में गर्क कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे साथ नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और आखिर में मेरे प्यारे मुल्क का नारा लगा दो, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।